السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا فرسٹ ایئر اسلامیت کا سیکنڈ لیکچر ہے، جس میں ہمارا موضوع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین آپ کا کافروں پر شفقت و رحمت کیسی تھی، آپ کی عورتوں کے ساتھ شفقت و رحمت کیسی تھی، غلاموں کے متعلق، یتیموں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کیسی تھی۔ تو اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے شارٹ کوسچن لکھیں۔ ہمارا فرسٹ پیراگراف کافروں پر رحمت، یہاں پہ شارٹ کوسچن لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافروں پر شفقت و رحمت پر نوٹ لکھیے۔ جواب: گزشتہ امتیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کے سبب مختلف عذابوں میں گرفتار ہوئیں۔ کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ اس طرح آپ نے واقعات پڑھے، آسمان سے پتھر برسے، کسی کو سمندر میں ڈبو کر غرق کر دیا گیا۔ تو طرح طرح کے عذابات سابقہ اقوام پر آئے ہیں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی برکت سے کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب عظیم سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، اللہ انہیں ہرگز عذاب نہ کرے گا جب تک آپ ان میں ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33۔ اس آیت کا آپ نے 9th کی اسلامیت میں بھی سے پڑھا تھا کہ اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو آیت کا یہ حصہ اس موقع پر نازل ہوا ہے کہ کافروں نے کہا تھا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ تب اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک اے محبوب آپ ان میں ہونے عذاب دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب دو جہان کی رحمت للعالمین موجود ہوں تو وہاں عذاب کیوں آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے صدقے میں ان کو بچائے ہوئے ہوں۔ آگے پھر شارٹ کوسچن لکھیں گے، یہاں پر قبیلہ دوس کا واقعہ بیان کریں، اور جہاں یہ سوال ختم ہوگا وہاں پہ پچھلا بھی اور یہ والا کوسچن بھی دونوں کو اکٹھا ختم کر دیں گے۔ شارٹ کوسچن لکھیں، قبیلہ دوس کا واقعہ بیان کریں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت طفیل، یہاں سے آنسر سٹارٹ ہوگا، قبیلہ دوس کا واقعہ بیان کریں، یہاں سے آنسر سٹارٹ ہوگا کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی، انڈر لائن MCQ، ان کا نام MCQs میں آ سکتا ہے کہ قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے کسے بھیجا گیا؟ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی دوس قبیلے کے رہنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ واپسی پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، بات ماننے سے انکار کر دیا، اطاعت سے انکار کر دیا۔ تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ سن کر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں لے آ۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں عزیز طلبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ کافروں کو کبھی بد دعا نہیں دی، ان کے ساتھ کبھی ظلم و زیادتی کا سلوک نہیں کیا، ان کے تمام تر مظالم کے باوجود ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے۔ طائف کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں گئے تو لوگوں نے پتھر مارے، برا بلا کہا، آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، اور جب ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا فرشتہ، اور آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ نے بھیجا ہے
اگر آپ اجازت دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ بیچ میں پس کے رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قبیلہ طائف صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ حضور نے ہاتھ تو اٹھائے، جو غلام ساتھ تھا وہ کہتا ہے مجھے لگا بد دعا کرنے لگے ہیں، لیکن حضور کے زبان مبارک سے جو الفاظ ترتیب پائے وہ کچھ یوں تھے کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا کر جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں، اور آج دیکھیں سارا طائف مسلمان ہے۔ آگے دیکھیں بیٹے، اگلا ٹاپک ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر شفقت اور رحمت پر نوٹ لکھیں، یہ شارٹ کوشچن لکھیں گے آپ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافروں پر شفقت اور رحمت پر نوٹ لکھیں۔ جواب، اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ان کو ماں، بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ عرب کے لوگ ننگو آر یا بھوک و افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح یعنی ظالمانہ شرمناک رسم کو ختم کروایا کہ اولاد کو جو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور وہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی جو آپ نے سیکنڈ چیپٹر میں بھی دیکھی ہوگی، والدین کے حقوق کے ساتھ ٹاپک میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تو اے ایمان والو یا اے لوگو اپنی اولاد کو بھوک اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے، اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کو قتل کرنا بڑی خطا ہے۔ ابھی آپ نے 2 دن 3 دن پہلے بھی میڈیا میں خبر سنی ہوگی کہ ایک باپ نے بیوی سے جھگڑے کے بعد اپنے 5 بچوں کو نہر میں ڈال دیا، جس میں سے 2 کی لاشیں آخری خبریں آنے تک نکال لی گئی تھی، 3 کی لاشوں کی تلاش جاری تھی۔ تو یہ اولاد کو قتل کر دینا یہ کبیرہ ترین گناہ، یہ زمانے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، اور بدقسمتی سے آج رسول اللہ کے امتی یہ 21ویں صدی کے پڑھے لکھے سویلائز لوگ بھی ان کاموں میں لگ گئے ہیں۔ تو اولاد کو، لڑکی کو، بیٹی کو قتل کرنے کی مذمت اللہ کے رسول نے فرمائی، اور بیٹی کو زندگی کا حق اگر ملا عورت کو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو گھر کی زینت انڈرلائن MCQ اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا انڈرلائن MCQ۔ سوال بیٹے یہ مکمل ہو گیا، تو اسلام نے عورتوں کو عزت عطا کی ہے، پہلی مرتبہ وراثت میں حق عورتوں کو اسلام نے دیا ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ایسے ملتی ہیں کہ جس میں بیواؤں کی، عورتوں کی، بیٹی کی، ان کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ بلائی کرنے کے معاملات احادیث میں اللہ کے رسول نے فرمائے۔ مشہور حدیث ہے وہ انا خیرکم خیرکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ کوشچن بیٹا ہمارا مکمل ہوا۔ آگے دیکھیں اگلا شارٹ کوشچن آپ لکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے والی بن کر تشریف لائے، وضاحت کریں۔ یتیموں اور غریبوں کے لیے والی کا معنی یہاں پہ بیٹے مددگار ہے۔ یتیموں اور غریبوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت ہے۔ آپ سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی بھی والی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہادت کی انگلی اور 7 والی انگلی، ان 2 انگلیوں کو ساتھ ملا کر فرمایا کہ انا وکافل الیتیمی فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے یوں ہوں گے جنت میں، ساتھ جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ اس حدیث پہ بھی کوشچن لکھ لیں کہ یتیم کی نگہداشت کی فضیلت کیا ہے، یتیم کی نگہداشت کی فضیلت کیا ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت
کیا ہے؟ جواب میں یہ لکھ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ آنا و کافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیس، انڈرلائن ایم سی کیو، حضرت اسماء کس کی بیٹی ہیں؟ امیس کی، اور بیوی کس کی ہیں؟ حضرت جعفر طیار کی، انڈرلائن ایم سی کیو، زوجہ حضرت جعفر طیار۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ جس دن جعفر غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، انڈرلائن ایم سی کیو، حضرت جعفر کس غزوہ میں شہید ہوئے بیٹے؟ غزوہ موتہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ میں نے بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ آج شہید ہو گئے۔ تو یہ سوال بھی یہاں پہ مکمل ہو گیا، آپ کے یتیموں کا والی بن کر تشریف لائے، اس پر نوٹ لکھیں۔ تو اب یہ دیکھیں بیٹے کہ یتیموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ شفقت و رحمت کیسا ہے، اور یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن کریم بھی دیتا ہے۔ وہ دیکھیں 30ویں پارے میں سورت سٹارٹ ہوتی ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کہ آپ نے روزہ جزا کے منکر کو نہ دیکھا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مطلب جو یتیم کو دھکے دینے والا ہے وہ ایسا ہے گویا آخرت کا انکار کر رہا ہے، کافر ہے۔ اور ایک جگہ پہ اور فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ جو یتیم کا مال ناحق کھائے تو الذین یأکلون فی بطونہم النار، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے، شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ بیٹے آج کا ہمارا فرسٹ ڈے کا لیکچر مکمل ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم غلاموں کے مولا اور بچوں کے ساتھ شفقت و رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو پڑھیں گے۔ تو اور آپ بیٹے جو ٹیسٹ ہیں آپ کے پچھلے میں نے ابھی ریسیو کیے ہیں، تو وہ تمام سٹوڈنٹس نے اٹیمپٹ نہیں کیے، تمام سٹوڈنٹس اٹس مائی آرڈر کہ آپ لوگ تمام سب کے سب اپنے پیپر کو سبمٹ کروائیں اور آفس میں جمع کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔